زور سے بولے. اب میں پوچھا مولا اتنے بندوں کا حساب لینے 50,000 سال لگتے, نوٹ بندی کو 1.5 مہینہ لگا, پوری انکم ٹیکس, پوری سیل ٹیکس, پورا ڈپارٹمنٹ فری ہو گیا, پورے بینکاں والے ریلیکس ہو گئے. کیوں؟ خلاص سب کی آ گئی منی بولے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہندوستان ہے کوئی معمولی کنٹری نہیں ہے. پوری دنیا کا 10% حصہ ہندوستان میں ہے. 10% ہے ہندوستان دنیا کا 10%. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری دنیا کے اندر 40, پوری دنیا جو پھیلی ہوئی ہے 40,000 فٹ پہ ہے. کتنے؟ 40,000 کلومیٹر پہ ہے. کتنے؟ ذرا زور سے بولے. پوری دنیا یہ جو زمین ہے پوری 40,000 کلومیٹر پہ, 40,000. اس میں سے اگر ہندوستان کو اگر آپ الگ کریں گے تو ہندوستان پورا 4,000 کلومیٹر پہ ہے. کتنے؟ 40,000 میں سے اگر آپ 4,000 نکال لیں تو بن گیا 10%. معمولی بات نہیں ہے. 10% لوگوں کا حساب لینے کے واسطے 1.5 مہینہ کافی ہے, وہ بھی موڈی کو. وہ تو خدا ہے, بندوں کا حساب لے لے اللہ کو 50,000 سال کے برابر کا دن لگے گا. امام نصفی ارشاد فرماتے ہیں تفسیر مدارک کہ 50,000 سال کے برابر کا جو دن ہوگا اس میں سے حساب صرف ایک ہی دن میں لے لیا جائے گا. رزلٹ آؤٹ. کہیں بھی پوچھو, کیونکہ عمل کرنے والا ایک ہے مگر اس کے پیچھے 60 فرشتے پڑے ہوئے ہیں, یوں لے لے ٹھہرے ہوئے سورا. آپ کا کوئی ریکارڈ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ممبئی کے کھاتے میں سے تھوڑے لانا ہے, بنگلور میں سے تھوڑا, مدراس میں سے تھوڑا, کیرلا میں سے تھوڑا, پاکستان میں سے تھوڑا, عربستان میں تھوڑا, سعودی عرب سے تھوڑا, امریکہ سے تھوڑا. جس کا رجسٹر اس کے پیچھے لے کر ٹھہرے ہوا جو مولا کتنے خطرناک کام کرے یہاں ہیں, کتنے اچھے کام کرے یہاں ہیں. قصہ ختم. جو کتاب کھولے تو حساب کھل گیا, بند کرے تو پیک ہو گیا. لوگوں ہمیشہ لگا کے چھوڑ دیے کرامن کاتبین. بات سمجھ گئی؟ حساب لینے کے لیے قیامت کے اتنے بڑے دن کی ضرورت, ایک ہی دن میں قصہ ختم ہو جائے گا پورا. پھر اب ایک دن میں جب حساب ہو جائے گا تو باقی کا دن ہوگا کیا؟ امام نصفی لکھتے ہیں خدا کی قسم کچھ نہیں ہوگا. مقام محمود کو مصطفیٰ پر بٹھا کر, مقام محمود پر مصطفیٰ کو بٹھا کر رب تعریف کرتا جائے گا, کائنات سنتی چلی جائے گی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علامہ نقشبندی صاحب کی بلا خطیب اہل سنت مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اور جب میدان محشر ہوگا محمود مصطفیٰ کی ذات ہوگی, حامد خالق کائنات ہوگا, وہ حامد تعریف کرتا جائے گا, کائنات سنتی جائے گی, اور محمد تعریف کے حقدار ہوتے چلے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوگا جشن مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, عظمت رسول کا جلسہ. اسی لیے اللہ نے کہا خطیب جیسا ہے وقت ویسا ہونا چاہیے. میرے کو آپ بولیں گے مولانا 15 منٹ میں بول کے جاؤ, بولے تو میں آتا ہی نہیں بھیونڈی کو. اپنے کو کم سے کم 2 گھنٹے ہونا, وہ بھی ذکر کے اعتبار سے نہیں, علم کے اعتبار سے نہیں, صلاحیت کیپیسٹی کے اعتبار سے. بھائی سالڈ آواز ہے نا, اس کے حساب سے, باڈی کے حساب سے 2 گھنٹے ہونا, انرجی کے حساب سے. تو رب کہتا ہے خطیب جیسا ہوگا خطبہ ویسا ہوگا. اب وہ خدا خطیب ہوگا تو اب وہ جب تعریف کرے گا تو 2 دن نہیں چاہیے. رب کہتا ہے مجھے 50,000 سال کے برابر کا وقت چاہیے, اور میں جب تعریف کروں گا تو چاند کی سورج ہی نہیں جس کے خدموں کے صدقے میں نے چاند و سورج بنایا ہے اس مصطفیٰ کی تعریف کرتا جاؤں. اللہ اللہ. دوستو
اللہ تعریف کرے گا حضور کی، اور حضور مقام محمود پر بیٹھے ہوں گے، ساری تعریفوں کے حقدار رسول پاک علیہ السلام ہوں گے، اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا جائے گا، ساری کائنات نبی کی عظمت سنتی چلے جائے گی، اور اسی میں ڈیسائیڈ ہوں گا۔ یہاں پہ میں بھی 2 منٹ میں پہچان لیتا ہوں کون سننی ہے کون نہیں ہے۔ آپ مجھے مولانا آپ کیسا پہچانتے؟ 10,000 کا مجموعہ ہے، جو سن کے خوش ہوا انہیں سننی، نہیں خوش ہوا تو وہاں بھی ویسے میں اللہ تعریف کریں گا، محمد تعریف کے حقدار ہوں گے، اور اللہ دیکھتا رہے گا، جبریل ذرا دیکھنا جو خوش ہوا پکڑ کے جنت میں لا لے، اور جو خوش نہیں ہوتا محمد کے گستاخ کو نکال کے دوزخ میں ڈال دے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے کل قیامت میں جو مان گئے۔ مجھ سے خدمت کے خدوسی کہے ہاں رضا۔ جب محفل ختم ہو جائے گی اب سلام تو پڑھنا ہوگا نا، تو کہا ہاں رضا چل تو شروع ہو جا، اب تک تو رب کر رہا تھا، تو بھی غلامی کا کچھ حق ادا کر لے، اب تو کچھ کہہ لے تو میں کہوں گا کیا؟ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ دوستو ہم مسئلے سمجھے نہیں، ہم کبھی علماء کی مجلسوں میں بیٹھے نہیں، اس لیے ہمیں یہ حقیقتیں معلوم نہیں ہے۔ خدا کی قسم دوستو کچھ نہیں ہے کائنات میں، صرف سکہ محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم کچھ نہیں ہے، پوری کائنات پھر لو اب کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس نبی کی، اس نبی کا ہے۔ اللہ اللہ، اس نبی کی تعریف پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے، سناتا ہوں دوستو۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، قافلے میں کسی جنگ و جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، جب واپس ہو رہے تھے تو قافلے میں صحابہ اکرام تھے، کثیر تعداد میں واپس ہو رہے ہیں، اور رات بھر کی تھکان حضور اور صحابہ اکرام کے ساتھ جنگ کی تھکان بھی ہے۔ فجر کی نماز پڑھے، کچھ دیر کے لیے قافلہ رکا اور بیٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا، صحابیوں کچھ ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے؟ اللہ اللہ، قربان جائے، صحابہ اکرام نے ہاتھ ڈالے اپنے بستوں میں تو نکالے تو صرف سوکھی سوکھی روٹیاں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، بس پوری روٹی بھی نہیں ہے، آدھی بھی نہیں ہے، پو بھی نہیں ہے، کسی کا اتنا ٹکڑا، کسی کا اتنا، کسی کا اتنا، ایسے نکلا۔ اللہ اللہ، سب لائے حضور کے سامنے رکھ دیے تو ایک پلیٹ بھی نہیں بھری، بس اتنا ہی تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے کہا، صحابیوں بس یہ جو کچھ بھی ہے اسی پہ ہم دعائیں برکت کرتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں۔ وہاں تو پھر بھی کچھ تھا، مگر میرے نبی کو کچھ ہونے کی بھی ضرورت، میرا نبی تو انگشت مبارکہ رکھ دے تو دریائے بہنے لگ جاتے، بے شک میرا نبی انگلیاں بھی رکھ دے تو دریائے بہنے جاتی ہیں۔ حضور نے کہا بس اسی پہ دعائیں برکت کر لیتے ہیں اور اسی کو کھاتے ہیں۔ کہا صحابی نے کہا یا رسول اللہ روٹیاں تو ہے برکت ہو جائے گی، لیکن اب کھانے کے لیے سرکہ سالن کچھ بھی کہاں سے لائیں؟ حضور صحابہ اکرام کی بات کو سنے بڑے مسکرائے، اور بس میرے نبی کی ابھی تبسم ختم بھی نہیں ہوتی ہے، ایک مکھی سر اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گھومنے لگتی ہے، گویا کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کوئی عاشق کعبے کا طواف کر رہا ہے، حضور کے سر اقدس پر گھومنے لگتی ہے، اور حضور جو ہے مسکرا کر مکھی کی طرف پلٹ کر پوچھتے ہیں کیا بات؟ اب مکھی کہہ رہی ہے حضور سے، یا رسول اللہ آپ کسی صحابی کو بھیج دیں، ہمارے پاس شہد کے پٹھوں میں بہت شہد بھرا ہوا ہے، وہ دے دیتا اس سے روٹیاں کھا۔ اللہ اللہ، ارے وہاں بھی تو شہد نکو کھا رہے، تو شہد نکو کھا، تو تیرے جیسے لوگوں کے واسطے شہد نہیں بنا دے، شہد کے عاشقوں کی غذا۔
میں بولا نا پہلے میرے کو چانس ملنا تھا، پٹھوں کو جیل میں ڈالنے کا تھا۔ مکھی عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کسی صحابی کو بھیج دیں، ہمارے پٹھوں میں بہت شہد ہے، ہم دے دیتے ہیں تاکہ آپ کے صحابہ کے لیے روٹیوں کے نوالے بن جائیں، شہد لگا کر کھائیں۔ حضور مکھی کی بات سنے اور علی کو کہتے ہیں علی علی ذرا کھڑے ہو جاؤ، علی ذرا کھڑے، حضرت علی کھڑے ہو، علی اس مکھی کے پیچھے جائے، یہ وہ علی ہے کائنات جس کے پیچھے چلتی ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں علی آج آپ مکھی کے پیچھے چلو۔ اللہ اکبر، علی اب مکھی کے پیچھے پیچھے جانے لگے، مکھی کے پیچھے پیچھے جانے لگے، مکھی پورا علی کو اپنے جنگل میں اپنے پٹھوں تک لے جاتی ہے، اور ساری دنیا کا آدمی جب شہد کے پٹھوں سے شہد نکالنا چاہتا ہے تو کمبل اوڑھ کے مشال لے کے جانا پڑتا ہے، ورنہ مکھی کاٹی تو جی نہیں سکتا پٹھا، اور یہ علی ہے، نہ کمبل ہے نہ مشال ہے، حکم رسول کی اتباع کر رہے ہیں، مکھی کے پیچھے چلے گئے، یہ نہیں پوچھے یا رسول اللہ کاٹ دی تو وہ گستاخوں کو کاٹتی، عاشقوں کو نہیں کاٹتی۔ علی چلے گئے، علی سے اس نے کہا علی یہاں ہے پٹھا، اس میں سے شہد نکال دیجیے۔ علی تیر چبائے، شہد گرنے لگا، پکڑ لی، پھر علی سے پوچھا علی اتنا بس ہے؟ تو کہا نہیں اور چاہیے، پھر دوسرے کو چبائے، پھر تیسرے کو چبائے، پھر لے لیا، اب بس۔ اب حضرت علی واپس آنے لگی، مکھی چھوڑنے آ رہی ہے، علی مسکرا کر پوچھے ایک مسئلہ پوچھتا کہ شہد میں شہد بنتا کیسا ہے اور شہد میں مٹھاس آتی کیسے؟ بے شک، واہ، شہد کھا رہے تو سب، کیسا بنا نہیں معلوم، مٹھاس کہاں سے آئی؟ جماعت والوں کو کل پوچھو پکڑ کے۔ مکھی جواب دیتی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا، ایمان والو درود پڑھا کرو، ہم درود کی عظمت نہیں سمجھتے، ذکر رسول کی عظمت سنو دوستو، مکھی بتا رہی ہے ذکر رسول کی عظمت۔ مکھی سے علی نے پوچھا یہ شہد میں شہد بنتا کیسے ہے، مٹھاس آتی کیسے ہے؟ مکھی کہتی ہے جب مکھیاں اپنے پٹھوں سے نکل کر پھولوں کی طرف اس کا رس چوسنے جاتی ہیں تو ہم پہ لازم ہے ہم درود پڑھتے ہوئے جائیں، اور درود نبی پڑھتے ہوئے پھولوں تک پہنچتے ہیں، اور جب پھولوں سے رس چوستے ہیں پھر درود پڑھ کے آتے ہیں، جب آ کر یہ درود پڑھتے ہوئے اپنے پٹھوں میں وہ پھولوں کا رس چھوڑتے ہیں، ذکر رسول کی برکت سے شہد میں مٹھا۔ اللہ اللہ دوستو، یہ ہے ذکر رسول کی عظمت۔ قربان جائیں جی، اللہ نے اتنا عظمتوں والا نبی دے دیا، اسی لیے کہا گیا دنیا میں کسی چیز میں بھی شفا ہو یا نہ ہو ممکن ہے، مگر شہد میں صرف شفا ہی شفا رکھی ہوئی، کیونکہ شہد ذکر رسول سے بنا ہے، ذکر رسول کے ثمر کا نام شہد ہے دوستو، اس کے مبارک اثرات کے مرتب ہونے کا نام شہد ہے دوستو۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی اپنی زندگی سے ذکر رسول کو دور مت کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے درود پڑھتے رہو، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو درود پڑھو۔ تو اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں درود کی شان میں، حضور کی حدیث مبارک ہے کہ پیر اور جمعرات کو درود میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، یا رسول اللہ فلاں امتی جس کے باپ کا نام یہ ہے اس نے آپ پر یہ درود پڑھا ہے، یہ درود بھیجا، اتنے درود پڑھا، اتنے درود پڑھا، اتنے درود پڑھا۔ بھیونڈی والوں خوش ہو جاؤ، تم تو سال میں ایک بار، زندگی میں 2 بار 4 بار نبی تک جاتے ہو، مگر یہ درود ایسا ہے ہر پیر و جمعرات تمہارا نام دربار رسالت میں پہنچا دیا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، پکا پڑھیں گے، زیادہ نہ تو پڑھو، میرے کو معلوم زیادہ بولے تو پڑھنے کا بھی نہیں پڑھتے تم لوگ، خالی 100 مرتبہ پڑھو، بس 100 مرتبہ پڑھو، بس صرف روزانہ 100 بار 200 بار حد ہو جائے۔ اب اس کے بعد تمہارا عشق اگر پڑھا لے تو پڑھ لو، تمہاری مرضی، مگر کم سے کم بحیثیت غلام ہونے کے
100 مرتبہ تو اپنے نبی پر درود پڑھیں. حضور ارشاد فرماتے میرے غلام جب مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو ہر پیر و جمعرات ان کا درود ان کے والد کے نام کے ساتھ میرے دربار میں فرشتے پہنچاتے ہیں. یہ ایک ہو گئی حدیث. پھر ایک حدیث ہے رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے جب میرا امتی درود پڑھتا ہے بنفس نفیس میں خود اس کے درود کو سنتا ہوں. اب اس پر ہمارے دادا پیر حضور سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، آپ محدث ہیں، بہت بڑے درجے کے ولی اللہ گزرے ہیں. فرمایا گیا آپ کے پاس آ کر ایک شخص نے کہا حضور یہ 2 حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آئی. ایک حدیث میں اللہ کہہ رہا رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو درود پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں. دوسری حدیث میں خود حضور کہہ رہے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں. بات کیا ہے؟ پہنچایا جاتا ہے یا سنتے ہیں؟ 2 حدیث آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے. بات کیا ہے؟ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے حضور سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ. آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. فرماتے بابا سنو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو تم درود پڑھتے ہو وہ درود پہنچایا جاتا ہے، اور جب تم مصلی بچھا کر توجہ الی المصطفیٰ نبی کی طرف توجہ کر کر یہ تصور کر کے پڑھتے ہو کہ تم پڑھ رہے ہو نبی سن رہا ہے، تو وہ نبی بنفس نفیس وہ درود نبی خود سنتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پڑھو تو پہنچا دیا جاتا ہے، توجہ لگا کر پڑھو نبی خود سنتے ہیں. دونوں حدیث اپنی جگہ مسلم ہے. اللہ ایسا رشتہ ہے درود کا دوستوں، نبی سے تعلق جوڑ لیتا ہے. پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ، اور کبھی بدعقیدوں کی باتوں میں آگے اپنا ایمان خراب کریں گے. بس اب عظمت رسول پر ایک بات سناتا ہوں، اس کے بعد منتظمین نے 2-4 گزارش کی ہے، اس میں سے ایک گزارش پر انشاءاللہ 10 منٹ گفتگو کرتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں. لیکن ایک عظمت رسول کا پہلو قرآن کے حوالے سے. اللہ اللہ قربان جائیں کیا مقام ہے ہمارے نبی کا. اللہ اللہ پوری جان قربان کے قدموں پر، ان کی آل پر ہماری آل قربان، ہم قربان، ہمارا گھر بار قربان. اتنا پیارا نبی اللہ نے دے دیا دوست. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ میدان بدر میں، کہاں پر؟ میدان بدر. جب جنگ بدر ابھی نہیں ہوئی تھی نا، میدان بدر میں صحابہ اکرام کو گھیر لیا گیا. یہ صحابہ اکرام کی تعداد 313 تھی. کتنی؟ اور کفار و مشرکین کی تعداد 10,000 سے زائد تھی. اور وہ 10,000 کے پاس نیزہ، تیر، بھالے، اسلحہ، کمان سب کچھ تھا، تلوار، نیزے، خنجر سب کچھ تھے. اور یہ 313 کے پاس کچھ بھی نہیں تھے. ان لوگوں کو جب ان 10,000 سے زائد کافروں نے گھیر لیا، صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو اتنی بڑی تعداد میں ہم کو گھیر چکے ہیں، اور آقا ہم بالکل چھوٹی مختصر سی تعداد میں ہیں یا رسول اللہ، کہیں یہ لوگ غالب آ جائیں اور اسلام ختم نہ ہو جائے، کیونکہ سارے مسلمان اب میدان بدر میں جمع ہو چکے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ سے ڈبل التماس کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے اللہ آپ کی سنتا ہے، اور آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد منگوا دیجئے تاکہ ہماری مدد نصیب ہو جائے اور ہم ان پہ غالب آ جائیں. اللہ اللہ. حضور نے صحابہ اکرام کی پریشانی کو دیکھا، جو بتقاضۂ بشریت پریشان تھے، تو اللہ سے حضور نے عرض کیا اے اللہ میرے صحابہ تیری مدد چاہتے ہیں، یہ میدان بدر میں اور 313 ہے، وہ 10,000 سے زائد کفار نے انہیں گھیر لیا. اے اللہ میرے صحابہ تیری مدد چاہتے ہیں، پروردگار تجھ سے تیرا پیارا حبیب گزارش کرتا ہے کہ میرے صحابہ کے لیے مدد بھیج تاکہ اسلام دشمن پر غالب آ جائے. ابھی گزارش کرنا ہی تھا. وہ دوسرے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ سے کچھ کہنا ہوتا ہے تو کوہ طور پہ جانا پڑتا ہے، مگر یہ پیارے محمد ہیں، کسی کوہ طور پہ جانے کی ضرورت نہیں، یہ جہاں ٹھہر جائے وہاں کوہ طور بن جاتا ہے. وہ کوہ طور پہ جاتے تھے، یہ جہاں ٹھہرے وہاں سے بات کرتے ہیں. کہا اے اللہ میرے صحابہ تیری مدد چاہتے، پروردگار اپنی مدد بھیج دے.
اور اللہ نے مدد بھیجی بھی تو کیا شان سے بھیجی دیکھیے آپ. وہاں کعبے کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا تھا, اس کو ختم کرنے اللہ نے پرندوں کے منہ میں کنکر دیا جو بم بن کے برسنے لگے تھے. لیکن جب بات کعبے کی نہ آئی, اصحاب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو رب نے کیا کیا؟ پرندوں کے منہوں میں کنکرے دے کے نہیں بھیجا, جنات کا ٹولہ نہیں بھیجا, بجلیوں کو نہیں کڑکڑایا, زمین میں زلزلے نہیں گارے, بلکہ رب نے کیا کیا؟ ایسا کام کیا تاکہ شان محمد ظاہر ہو جائے. واہ سبحان اللہ سبحان. رب نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اے پیارے حبیب, آپ اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ ان کی مدد کے لیے اللہ 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کو؟ ذرا زور سے بولیں. 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے صحابہ کی مدد کے لیے. پیارے دوستوں, یہ فرشتے کون ہیں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اقدس تیار ہوا تو بولے مولا ان کو پیدا کر رہا, جا کے دنیا میں قتل کریں گے, خون کھائیں گے, غارت کریں گے پوری دنیا کو, لڑنے کو مریں گے لوگ. دیکھو ملک شام میں ہو رہا ہے, دیکھو خون کی ندیاں بہ رہے, اتنے خطرناک کام ہے, ان کو پیدا کر رہا. ایک بات ہمارے بارے میں بولے تھے, اللہ وہ بات اٹھا کے رکھ لیا, اور اپنے بارے میں کیا بولے تھے لوگ؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ, ہم ہیں نا تیری تعریف کرنے کے لیے, ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے. انہوں بولے ہم لوگ تعریف کرنے والے, تسبیح کرنے والے, بندے قتل و غارت گری کرنے والے. لیکن بات عظمت مصطفیٰ کی آئی تو اللہ نے کہا فرشتوں آؤ, تلوار لے وہاں سے, ننگی تلوار, گھوڑے پہ بیٹھو, سفید گھوڑوں پہ بیٹھو. علامہ امام جلال الدین سیوطی اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت جب فرشتے آسمان سے آ رہے تھے تو عام یانہ انداز میں نہیں آئے, جنگی لباس پہن کر, ننگی ہاتھ میں تلوار لے کر, سفید گھوڑوں پر بیٹھ کر, ہرا امامہ باندھ کر, امامہ باندھ کر میدان بدر میں اترے. اور حضور نے صحابہ سے کہا صحابیوں خوش ہو جاؤ, جو اب تک نہیں ہوا وہ اب ہو رہا ہے. آقا کیا ہو رہا ہے؟ بولے تسبیح پڑھنے والا اب تلوار لے کے آ رہا ہے. بولے رسول اللہ کون؟ بولے اللہ تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو میدان بدر میں بھیج رہا ہے. کتنے؟ صحابہ اکرام خوش ہو گئے, 1000, ایک ہی فرشتہ کافی ہے پوروں کو, اور اللہ اپنے نبی کی شان دکھانے 1000 فرشتوں کو بھیج رہا. صحابہ اکرام بڑے کٹر سنی تھے. آپ پوچھے وہ کیسے مولانا؟ ان لوگ آپ حضور کی عظمت دیکھ لیے کہ اللہ اب وہ کام کر رہا ہے جو اب تک نہیں ہوا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک دنیا میں کئی جہاد, کئی وہ جو ہے جنگیں ہوئی, لیکن کبھی فرشتہ تلوار لے کے, لیکن حبیب زبان ہلایا تو تسبیح پڑھنے والوں کو اللہ تلوار دے کے بھیج رہا ہے. یہ تو عظمت مصطفیٰ ہے. تو صحابہ اکرام بولے یا رسول اللہ صرف 1000 ایچ نہیں, کیونکہ دیکھو باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی نہیں ہوتی جی, ہاں کھل کے دیکھ رہے نہیں ہوتی جیسا ہوتی نا. تو بیٹا کیا کرتا, فرسٹ ٹائم بالکل 1 سال کا ہونے جاتا ہے, پپا اور ایک بات بولے بیٹے, اور ایک بات سنے نا جی پھر کا ہی کیوں نہیں بولتا, کیونکہ محبت کا تقاضا ہے وہ اور سننا چاہتا نہیں. بیٹا اگر کوئی اچھی حرکت کرا تو با جان بولتے بیٹے اور ایک بہت کرنا, اور ایک بہت کرنا, کیونکہ محبت کا تقاضا ہے اور دیکھنا چاہتا. اور جب صحابہ حضور سے کہے, حضور اللہ سے کہا,
تو اللہ سے کہے تو اللہ نے کیا کیا؟ نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجا، جبکہ صحابہ کو معلوم ہے ایک انچ کافی ہے، مگر 1000 آ گئے۔ صحابہ بولے آپ خاموش بیٹھ گئے تو اور عظمت نہیں دیکھ سکتے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ صرف 1000 انچ؟ بولے صحابیوں 1000 بس نہیں؟ خیر پلٹ کے بولتا ہوں، پھر پلٹے، بولے اللہ میرے صحابہ کہہ رہے صرف 1000؟ بولے حبیب صحابہ سے کوئی 1000 بس نہیں ہے، لو میں اور بھیجتا ہوں۔ کتنے؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ حبیب لو اب میں آپ کے لیے 3000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے صحابہ سے کہہ دو ان کے لیے میں 3000 فرشتوں